بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، اس لیے کہ وہ ایک تنگ گلی میں واقع تھا اور یہاں پر زیادہ لوگ آنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ لوگ کھلی گلیوں میں جاتے، وہاں کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا، پر لوگ وہیں پر رہنا پسند کرتے تھے۔ میری تنگ گلی میں یہ مکان واقع تھا، یہاں پر زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے اور میں اتنا کم کرایہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کی عمر اس کے چہرے سے نہیں چھلک رہی تھی، بلکہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ کا لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک کارڈ لٹک رہا تھا اور اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا، قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ ایسا معلوم پڑتا تھا کہ وہ کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے۔ مانو تو مجھے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی لگا تھا، لیکن اس وقت وہ اکیلا کھڑا تھا اور میں اکیلے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو کبھی بھی مکان کرائے پر نہیں دیتا تھا۔ میں نے مکان کرائے پر خالی ہے کا اشتہار دے رکھا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ میرا اشتہار پڑھ کر آیا ہے۔ جی بیٹا بولو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے یہ مکان کرائے کے لیے چاہیے۔ آپ کو میرے مکان کا کرایہ معلوم ہے نا؟ تنگ گلی میں اتنا کرایہ کوئی دیتا نہیں۔ بحث کرنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں 10,000 روپے کرایہ لیتا ہوں۔ اگر آپ کو منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں آپ کو 15,000 روپے دینے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے کہیں اور گھر مل نہیں رہا۔ یہ میری مجبوری ہے۔ آپ کی مجبوری کا مجھے نہیں علم، پر مجھے کوئی بھی انسان اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلی گلی میں پوچھ کر آیا ہوں، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ میں اکیلا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم اکیلے ایک کمرے میں رہ کر کیا کرو گے؟ ہاسٹل میں کیوں نہیں؟ دیکھیے، میں ہاسٹل میں ضرور چلا جاتا، لیکن ہاسٹل یا لڑکوں کا ہوتا ہے یا لڑکیوں کا، جبکہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ یہاں ہاسٹل میں تو نہیں رہ سکتا۔ آپ بھی شکل و صورت سے شادی شدہ اور سمجھدار لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عورت کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور یہاں پر لوگ ہیں کہ اکیلے لڑکے کو مکان کرائے پر دینے کے لیے راضی ہی نہیں۔ نہ ہی لڑکی کے ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نہ میرے ماں باپ۔ اس نے ساتھ ہی تفصیل بیان کر دی۔ کیوں بھائی، تم کیا اس دنیا میں اکیلے ہو؟ اکیلا نہیں ہوں سر، لیکن ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ہم نے شادی کر لی۔ پہلے میں بوائز ہاسٹل میں اور وہ گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن اب ہم شادی شدہ ہو گئے ہیں، ایک کمرے میں رہنا چاہتے ہیں اور کمرہ ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں۔ آپ ہی بتائیں، ہمارے ماں باپ دوسرے شہروں میں ہیں، ہم ان کے پاس تو نہیں جا سکتے نا، اور شادی ہم نے عدالت میں کی ہے، تو ایسے میں کیا ہم قصوروار ہو گئے؟ پیسے ہونے کے باوجود بھی کوئی ہمیں مکان کرائے پر نہیں دے رہا۔ اچھا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے شادی کی ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے نکاح کیا ہے، ورنہ تو آج کل لوگ زنا کرتے ہیں۔ زنا کرنے کے لیے کمرے کرایوں پر لیتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، تب تو اس قوم کی غیرت نہیں جاگتی، اور جب ایک شادی شدہ جوڑا مکان کرائے پر لینے جاتا ہے تو اسے ہزاروں سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ میں بھی اس لڑکے کو دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی شادی کے دن یاد آ گئے تھے، جب شادی کے فوراً بعد ابا نے مجھے اور میری بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہنے کو تو علیحدگی کی تھی، لیکن اصل میں انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، اور اس بات سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ بہرحال آج اس لڑکے کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، بیٹا، میں تم سے زیادہ پیسے ہرگز نہیں لوں گا، 10,000 روپے ہی لوں گا، بس تم وہ وقت پر ادا کر دینا، کیونکہ میرا کرایہ 10,000 ہے۔ میں نے اسی وجہ سے 3 مہینے کا نقصان کیا ہے۔ اپنا مکان کسی کو کرائے پر نہیں دیا، کیونکہ لوگ 3,000 سے اوپر میرے گھر کا کرایہ ہی نہیں دیتے۔ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر خوش ہو گیا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور میں بھی خوش ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ مجھے بہت شریف اور سمجھدار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غربت کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ ایسے لڑکے عموماً نہ ہی تو بدمعاش ہوتے ہیں اور نہ ہی گھر کی عورتوں کے لیے خطرہ۔ کیونکہ اس کے پاس اپنی بیوی بھی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اسے مکان کرائے پر دے دیتا ہوں۔ تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ جی، وہ میرے ساتھ کیسے مختلف مکانوں میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے آتی؟ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاسٹل میں رہے، جب مکان مل جائے گا
تو میں اسے بھی لے آؤں گا۔ ظاہر ہے جھوٹ بولوں گا تو آپ مجھے نکال دیں گے۔ کل آپ دیکھے گا میں اسے بھی لے آؤں گا۔ اس لڑکے نے مجھ سے چابیاں اسی وقت لے لی تھیں۔ میں بیوی کو خوشخبری سنانے کے لیے جیسے ہی کمرے کی طرف مڑا تو وہ پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ ساری باتیں تو وہ سن چکی تھی۔ منان کے ابا، آپ بہت بیوقوف ہوتے جا رہے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ تو بہت عقل مند ہیں، پر آپ نے اس اکیلے لڑکے کو مکان کی چابیاں دے دیں۔ ارے کل جب وہ اپنی بیوی کو لے کر آتا تو تب دیتے نا چابیاں۔ اس طرح آپ نے چابیاں دے دیں، اب وہ رات کو آ جائے اپنے کسی دوست یار کے ساتھ تو کیا کریں گے ہم؟ اوپر سے آپ نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں بھی اپنی بیوی اور بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں، کوئی ہے نہیں ہمارا، ہم نے بھی ایسے شادی کی تھی۔ اس طرح کیا اجنبیوں کو اپنے بارے میں تفصیلات بتاتے پھریں گے آپ؟ بیوی کی ڈانٹ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ یہ غلطی میری تھی اور میں سمجھ چکا تھا کہ مجھے ایک اجنبی کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، جو باتیں میرے منہ سے نکل گئی تھیں وہ واپس تو آنے سے رہیں۔ خیر میں نے سوچا تھا کہ وہ کل ہی آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ صبح کے 10 بجے گھر کے باہر ایک گاڑی نے ہارن دیا۔ میں حیران تھا کہ اس لڑکے کے پاس تو گاڑی بھی ہے، لیکن غور سے دیکھا تو گاڑی لڑکی چلا رہی تھی، لیکن لڑکی کوئی ماڈرن نہیں تھی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا اور اس کی پیشانی بہت ہی نورانی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی نیک میاں بیوی ہیں، اور لڑکی تو یقیناً امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوگی۔ اس کے پاس تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی گاڑی تھی، اور اس وقت 10 سے 12 لاکھ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رشک کرنے لگا۔ یہ اگر چاہیں تو اپنی گاڑی بیچ کر مکان لے سکتے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا، یہ لوگ گاڑی اپنی اندر لے آئے۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آج سے میری بیوی آپ کی بیوی کی سہیلی بن کر رہے گی، لیکن پھر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اندر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کمرے کے اندر یوں بند کیا جیسے کہ وہ کوئی خزانہ ہو اور میں اسے چوری کر لوں گا۔ مجھے تو بڑا عجیب لگا تھا۔ کل تو اس کا رویہ اتنا دوستانہ تھا، جیسے مجھے اپنی بیوی سے بھی ملوائے گا، ہمیں اپنی محبت کی کہانی سنائے گا، لیکن آج وہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا، جیسے میں اس کی بیوی کو کھا جاؤں گا۔ مجھے اس کا رویہ برا بھی لگا، لیکن پھر سوچا کیا پتہ اس کی بیوی نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہو۔ بیویاں عموماً بندوں کو ڈانٹتی رہتی ہیں اور انہیں جھاڑ پلاتی ہی رہتی ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اوپر آ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھ لو، اس لڑکی نے تو تم سے سلام بھی نہیں کیا۔ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، مجھے یہ لوگ بہت مشکوک لگ رہے ہیں۔ تم ابھی سے ان سے شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپی لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو محلے میں چوری کر کے بھاگ جائیں، یا ہمارے گھر سے ہی کچھ لے لیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت میں نیچے گیا تو اس لڑکے سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ کاغذات مکمل کرنا ہوں گے، تو آپ مجھے اپنا اور اپنی بیوی کا شناختی کارڈ دے دیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا پڑا۔ جی شناختی کارڈ تو میں آپ کو اپنا دے دوں گا، اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، لیکن دراصل میری بیوی بہت کم عمر ہے۔ کم عمر ہے؟ کیا مطلب؟ جی اس کی عمر نہ صرف 20 سال ہے، لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ 20 سال ہے تو 18 سال میں شناختی کارڈ بن ہی جاتا ہے۔ جی بالکل بن جاتا ہے، لیکن ابھی اس کی عمر 20 سال ہوئی ہے تو اس نے کبھی شناختی کارڈ بنوانے کا سوچا ہی نہیں۔ اصل میں وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اسی وجہ سے اس نے کبھی شناختی کارڈ بنوایا ہی نہیں۔ بس میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا 18-20 سال کی لڑکی کی کیا عقل ہوتی ہے، تو بس اس نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا۔ ارے میاں شناختی کارڈ نہیں بنوایا تو پھر تم دونوں کا نکاح کیسے ہو گیا؟ جی نکاح تو ہمارا بے فارم پر ہوا ہے۔ بڑے اچھے مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام میں 18 سال عمر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں نیا قانون بن گیا ہے، ورنہ اسلام میں لڑکی کے بالغ ہوتے ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کاغذی کارروائیاں ہیں، مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام میں مرد عورت ایک دوسرے پر تبھی حلال ہو جاتے ہیں جب 4 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کر لیں۔ قبول و ایجاب ایک دوسرے پر حلال کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب ہماری گورنمنٹ کے قوانین ہیں، ورنہ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھے اسلام پر لیکچر دینے لگا، پر میں یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ
اس کی بیوی اتنی ہی کم عمر اور ناپختہ سوچ کی ہے تو وہ گاڑی کیسے چلا رہی تھی؟ جس کے پاس اپنی گاڑی ہو، اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی، لیکن بس میں انہیں زیادہ بات نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ لڑکے کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ میں اس سے جو بھی سوال کرتا وہ مجھے اس کا ایسا مدلل جواب دیتا کہ میں حیران ہو جاتا اور مجبوراً مجھے چپ کر جانا پڑتا۔ لیکن اب کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جو کہ اس لڑکے کے بیان سے متضاد تھیں۔ مثلاً اس نے کہا تھا کہ میں اور میری بیوی دونوں ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم کلاس فیلو تھے ایک ہی یونیورسٹی میں، ہم نے محبت کی شادی کی۔ لیکن میں جب بھی دیکھتا لڑکا اپنے بائک پر یونیورسٹی جاتا اور لڑکی 10 سے 11 کے درمیان گھر سے گاڑی پر نکلتی تھی، یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ اگر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کلاس فیلو تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک ہی گاڑی میں جائیں، پھر نئے نئے میاں بیوی بھی تھے، ان کے درمیان تو یہ فرق ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک دن میں یوں ہی نیچے گیا، اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ اس نے کھٹاک سے جواب دیا کہ وہ کراچی یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام، کچھ نامی گرامی پروفیسرز کے بارے میں بھی گنوا دیا تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ تم اردو زبان کا فروغ چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر میں اوپر آیا تو میری بیوی کانوں کو ہاتھ لگائے استغفار کر رہی تھی۔ توبہ توبہ سلیم، یہ تم نے کیسے لوگوں کو گھر میں جگہ دے دی ہے؟ اب کیا ہو گیا پیاری بیگم، اب کیا کر دیا ہے میں نے تو اس لڑکے سے صرف اتنا پوچھا کہ تم پڑھتے کہاں ہو، اور میں نے کیا گناہ کر دیا؟ اب میں اپنی بیوی پر برس پڑا تھا۔ سلیم، میں تو تمہیں بتا بھی نہیں سکتی اور دکھا بھی نہیں سکتی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ ارے اب بتا دو مجھے، خواہ مخواہ کا تجسس نہ پھیلایا کرو۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی، کیا دیکھتی ہوں سلیم صاحب؟ میں گیلری سے نیچے جھانک رہی تھی کہ دیکھوں تو صحیح نئے میاں بیوی میں کتنا پیار ہے۔ وہ لڑکی غسل خانے سے نہا کر نکلی، مانو وہ تو انگریز غسل خانے سے نہا کر نکلی، مانو وہ تو انگریز لگ رہی تھی۔ دیکھو میں بھی شادی شدہ ہوں، ہم نے بھی بڑے دن گزارے ہیں ایک ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ لڑکی شلوار قمیض پہنتی ہے تو دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہے، لیکن یہ تو کوئی بہت ہی بے حیا قسم کے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، مجھے تو اس لڑکی کو دیکھ کر عورت ہوتے ہوئے حیا آ گئی۔ یہ کس قسم کے فرنگی لباس میں گھوم رہی تھی؟ تم سوچ نہیں سکتے سلیم، جیسے فلموں میں لڑکیاں سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں نا، اس کی بیوی بالکل ویسے کپڑے پہنتی ہے۔ یہ تو میں نے اسے کل بھی ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے سلیم، یہ تو روز ایسے ہی غسل خانے سے نکلتی ہے، اور مان لو اگر کل کو کسی اور نے چھت سے نیچے جھانک کر اسے اس طرح 2 کپڑوں میں پھرتے دیکھ لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے کن کافروں کو گھر کرائے پر دے دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ڈر گیا، پھر ہنستے ہوئے بولا، سلیم کی جان، تم لوگوں کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ میاں بیوی کا پیار دیکھنے کی ضرورت تمہیں کیوں آن پڑی تھی؟ تمہارے پاس اپنا شوہر نہیں ہے کیا؟ تمہارا بالکل حق نہیں بنتا کہ تم ان کی گیلری سے نیچے جھانک کر خبریں لو اور پھر تم مسالے لگا لگا کر مجھے بتاؤ وہ میاں بیوی ہیں۔ لڑکی باہر برقع پہنتی ہے، اگر گھر میں اس نے کوئی ایسے تنگ یا چھوٹے موٹے کپڑے پہن بھی لیے تو تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم خواہ اس کی ساس نہ بنو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی نا ساس بننے کا دل کرتا ہے۔ ہاں، میری بات سن کر میری بیوی بھی ہنس پڑی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، اب تم مرد ہو نا، کہیں تمہارا اس پر دل نہ آ جائے، ورنہ میں تمہیں بتاتی کہ وہ کیسے کیسے گھومتی ہے۔ خیر میں اسے سمجھا دوں گی کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ آس پاس کے لوگ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، اس طرح اس کا پردہ بھی خراب ہوگا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں اس کے میاں سے یہ، ورنہ وہ سوچے گا کہ شاید میں بھی تمہاری طرح نیچے جھانک جھانک کر دیکھتا ہوں۔ ہم دونوں میں تو یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی کی محلے والوں کے متعلق جو بات اور پریشانی، فکر، اندیشہ تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد میں کریانے کی دکان پر کچھ ضروری سامان لینے گیا تو محلے کے ظفر صاحب نے مجھے روک لیا۔ ظفر صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی سے اور یہاں پر تقریباً 20 سالوں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ظفر صاحب کی بیوی طلاق لے کر جا چکی تھی، ان کی 2 بچیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکے۔ ارے سلیم صاحب، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ ظفر صاحب بہت پریشان لگ رہے تھے۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ وہ دراصل
مجھے ہی آپ سے بات نہیں کرنی، 2-4 اور بھی معزز محلے دار ہیں جو آپ سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ آج رات کو فارغ ہیں تو ہمارے گھر بیٹھک پر آ جائیے گا، ساری بات وہیں ہوگی۔ میں دوسرے لوگوں کو بھی خبر کر دوں گا جو آپ سے ملنا اور بات کرنا چاہتے تھے۔ ظفر صاحب، میں کب سے کوئی مشہور شخصیت بن گیا کہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ظفر صاحب نے ناگواری سے کہا۔ دراصل آپ نے جن لوگوں کو مکان کرائے پر دیا ہے، ہم نے ان سے متعلق آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے ظفر صاحب کو وضاحت دینا چاہی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا، کہنے لگے کہ آپ گھر پہ آئیے، وہیں پر اس متعلق بات ہوگی۔ میں پریشان ہو گیا، بیوی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ یقیناً وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، ضرور محلے میں آس پاس کسی نے اس لڑکی کو ننگ دھڑنگ گھومتے دیکھ لیا ہوگا۔ کیا پتہ جو لڑکی کمرے کے اندر ایسے پھرتی ہے صحن میں بھی ایسے ہی پھرتی ہوگی، تو عورتوں نے بھی ضرور نوٹ کیا ہوگا۔ عورتوں کا تو کام ہی دوسرے کے گھروں میں جھانکنا اور ان کی طرح طرح کی خبریں لینا ہے، پھر مسالے لے لے کر اپنے شوہروں کو بتاتی ہوں گی۔ بس یہی باتیں تھیں جو مجھے ڈرا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں شام کو ظفر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنے کرایہ دار سے ضرور بات کروں گا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھا نہیں۔ شام کے 7-8 بجے میں ظفر صاحب کی طرف نکل گیا۔ ان کی بیٹھک میں گیا تو وہاں 3-4 معزز آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے چہروں پر تیوریاں تھیں، جنہیں دیکھ کر میں ڈر گیا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ سخت غصے میں ہیں۔ میں بیٹھا تو مجھے کسی نے سلام تک نہیں کیا۔ حضرات، آپ سب مجھ سے بڑے ناراض لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا میں آپ کے غصے کی، ناراضگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ دیکھو بھائی، ہم سب شریف لوگ اس محلے میں رہتے ہیں، اور تمہارے گھر میں جو کرایہ دار آئے ہیں ان کی حرکتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ کرایہ دار کیا، رنگ برنگے لوگ آتے ہیں روز تمہارے گھر میں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں مالک مکان ہوں، اپنے کرایہ داروں پر ہوں اور نظر بھی رکھتا ہوں۔ وہ تو صرف 2 میاں بیوی ہیں جو ایک ساتھ پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں۔ آج ہی آپ لوگوں کو یہ بات یاد آئی ہے؟ کہیں اس بات کی تکلیف تو نہیں ہو رہی کہ مجھے زیادہ کرایہ کیوں مل رہا ہے؟ میری بات سن کر ظفر صاحب نے ناراضی سے میری طرف دیکھا۔ افسوس ہے سلیم صاحب، آپ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو ایسا نہیں پایا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں اتنے بدگمان ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مکان کوئی مکان نہیں رہا، بلکہ معاف کیجیے گا وہ کوئی اور ہی جگہ بن گئی ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مطلب بہت صاف ہے جناب، آپ کے گھر میں روز مختلف عورتیں آتی ہیں۔ بے شک انہوں نے برقع ہی اوڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ میں ایک ہی ہفتے میں دوسری تیسری عورت کو دیکھ چکا ہوں۔ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، شاید زیادہ کرایہ دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھل گئیں اور دماغ بند ہو گیا، ورنہ ہم سب کو نظر آتا ہے کہ اس گھر میں روز ایک عورت نہیں جاتی۔ اب تمہیں ان لوگوں کو مکان دیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ صرف میں یہاں پر تیسری لڑکی کو نوٹ کر چکا ہوں اور 3 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم سب بے وقوف ہیں؟ باقی لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں دیکھی ہیں۔ وہ لڑکا ہر روز کسی لڑکی کو لے کر آتا ہے، یا تو وہ کسی دوسرے کو بھی بلاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو یہ لوگ تم سے چھپا رہے ہیں۔ دیکھو سلیم، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ہم سب اس محلے میں رہتے ہیں، صرف تم ہی تو نہیں رہتے، باقی لوگ بھی تو ہیں نا۔ سب کی بیٹیوں بہوؤں کی عزتیں ہیں یہاں پر۔ ایسے میں اگر محلے میں یہ کام شروع ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سب کی باتیں سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ لوگ اس لڑکے کو بلا کر خود ہی پوچھ لیں۔ میں نے تو جب اسے مکان دیا تھا تب اس کے پاس ایک ہی لڑکی تھی اور وہ اس کی بیوی تھی۔ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مختلف مجھے گھر پہنچنے میں 10 منٹ لگیں گے۔ میں نے اس سے کہا گھر جانے کی بجائے تم دوسری گلی میں آ جاؤ، میں تمہیں لینے باہر آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا ہمارے بیچ بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ سب نے اس کے سامنے اپنے اپنے اندیشے رکھے، تو اس لڑکے نے پہلے تو یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ وہاں پر کوئی لڑکیاں آتی ہیں۔ کہنے لگا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، سلیم صاحب میری بیوی کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کی بیوی کو ایک ہی بار دیکھا ہے، مگر یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں مختلف عورتیں آتی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل نہیں جناب۔ تو کیا میں چل کر تمہاری بیوی کا چہرہ دیکھ کر تصدیق کر سکتا ہوں کہ تم نے بیوی بدلی ہے یا نہیں؟ میرے سخت سوال پر وہ بھی بپھر گیا۔
جناب آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں مانتا ہوں کہ میں 3-4 لڑکیوں کو یہاں پر لایا ہوں، پر میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ وہ سب میرے ساتھ نکاح کر کے آتی ہیں، نکاح کر کے رہنا کوئی گناہ یا بری بات تو نہیں ہے۔ ویسے وہ سب میرے ساتھ نکاح کر کے آتی ہیں، نکاح کر کے رہنا کوئی گناہ یا بری بات تو نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اگر 4 عورتیں بھی رکھوں تو چاروں سے نکاح کر لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں محلے میں بے ضرر سا آدمی ہوں، آپ لوگ خواہ سوال کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ دیکھو میاں، تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہی لڑکی ہے، اب تم 3-4 کا اعتراف کر رہے ہو، جبکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تم ہر مہینے نئی لڑکی لے کر آتے ہو۔ لاؤں بھی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ساری لڑکیاں خود آتی ہیں، اپنی مرضی سے آتی ہیں، میں اغوا کر کے نہیں لاتا۔ میاں آتی کہاں سے ہیں یہ بتاؤ، اور ہمیں کیا بھروسہ، کیا پتہ تم کسی شریف آدمی کی بیٹی لے کر آتے ہو۔ ظفر صاحب نے کہا، نہیں سر، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، وہ لڑکیاں میرے ساتھ عارضی نکاح کر کے آتی ہیں، بلکہ وہ اس محلے کی کیا اس ملک کی نہیں ہوتی، وہ تو ایران سے آتی ہیں، مجھ سے نکاح کرتی ہیں، میرے ساتھ خوشی خوشی رہتی ہیں۔ لو بھائی، نئی کہانی سن لو، نے تالی بجا کر کہا۔ ایران سے لڑکیاں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہی کیوں آتی ہیں؟ ہم تو اس بات کو نہیں مان سکتے۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں کی عورتیں نہایت ہی شریف اور عزت دار ہیں۔ تم جو لڑکیاں لے کر آتے ہو ان کا چال چلن ہی مختلف ہوتا ہے، وہ سب دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں کی ہیں۔ یا تو تم اپنی بیوی کو یہاں جرگے میں بلاؤ یا پھر ہمیں صاف صاف بتا دو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس بات سے انکار کرتا، میں نے اپنی بیوی کو فون کر کے کہا کہ اس شخص کی بیوی کو لے کر جرگے میں آ جاؤ، بھلے وہ پردے کے پیچھے رہ کر بات کر لے لیکن آج ہمارے سوالوں کا جواب ضرور دے گی۔ وہ لڑکی شاید خود ہم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے کہ وہ لڑکی اسی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے ماڈرن قسم کا انگریزی لباس پہن رکھا تھا، بال اس کے سنہری رنگ کے تھے جسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کسی مغربی ملک کی ہے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ یہ لڑکا جو اس کے ساتھ رہتا ہے اسے دھوکہ دے کر یہاں لایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں، شادی ہو چکی ہے، لیکن اب یہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ہر مہینے میرے جیسی لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہو کر یہاں تک آتی ہیں، پر وہ تب تک کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتی۔ لڑکی نے دھمکی دی تھی کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو وہ یہاں پر اپنی حکومت سے مدد لے کر پولیس بلوائے گی اور اس لڑکے کو اتنا پٹوائے گی کہ یہ یاد رکھے گا۔ ہم نے لڑکے سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ یہ کام فیس بک سے لڑکیاں پھنسانے کے لیے کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہتا ہے، پھر ان کا ایسا دل دکھاتا ہے کہ وہ خود ہی بھاگ جاتی ہیں۔ میں حیران تھا کہ اس 22-23 سالہ لڑکے میں اتنا ہنر کہاں سے آیا کہ یہ فرنگی لڑکیاں پھنسا کر یہاں لا رہا ہے۔ ہم سے تو آج تک ایک بیوی نہیں سنبھالی گئی۔ اس لڑکے کے پاس نہ روپے پیسے تھے، نہ خاص شکل تھی۔ آج تک میں نے بغیر شکل و صورت کے یا بغیر حسب نسب کے کسی مرد کو کسی عورت کے لیے اتنا پاگل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ایک عورت اپنا سب کچھ ایک مرد کی باتوں میں آ کر قربان کر دیتی ہے۔ تو جو لوگ ہر وقت یہی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی بیوی ان سے خوش نہیں رہتی، یہ کہانی ان کے لیے سبق ہے کہ اگر ایک عورت صرف باتوں کی بنیاد پر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر 7 سمندر پار آ سکتی ہے تو آپ کی بیوی کیوں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ یقیناً آپ کی باتیں کڑوی ہوں گی۔ اس لڑکے کو تو بہرحال ہم نے محلے سے نکلوا بھی دیا۔ لڑکی کو انصاف ملا یا نہیں ملا یہ ہمارے سر درد کی بات نہیں تھی، پر یہاں 2 باتیں سیکھنے والی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس لڑکے نے کیسے ایرانی لڑکیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جبکہ وہ فرنگی مغربی لڑکیاں لے کر آتا تھا۔ یہ سب اس نے اپنے مقصد اور ہوس کے لیے کیا، جبکہ سیکھنے والی بات اور سمجھنے عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک عورت جتنا باتوں سے خوش ہو سکتی ہے اتنا سکون اسے اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت جتایا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کی بجائے یہ کام کوئی اور کر رہا ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔